سحری کرنے کا طریقہ ابتدائے اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ افطار کے بعد جب تک جاگتے رہیں تب تک جو چاہے کھا سکتے ہیں، افطار بھی کر لیا جائے اور رات کو سحری بھی کر لی جائے، لیکن اگر افطار کے بعد کوئی سو جائے پھر ابتدائے اسلام میں اجازت نہ تھی کہ دوبارہ اٹھ کر رات کے کسی بھی حصے میں کھائے۔ اس لیے ابتدائے اسلام میں چونکہ پہلے ممانعت تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کرم فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کا سفیدی کا ڈورا ظاہر ہو جائے سیاہی کے ڈورے سے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اپنے روزوں کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے آتا ہے، ایک صحابی رسول حضرت سرمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے اور انتہائی محنت کش صحابی تھے، ایک مرتبہ ماہ رمضان میں سارا دن محنت کرنے کے بعد جب شام کو گھر لوٹے تو اپنی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمانے لگے، میرے لیے کھانا لے آؤ۔ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے کھانے کو تیار کرنے کے لیے مصروف ہو گئیں، اور آپ چونکہ سارا دن محنت کرنے کے باعث تھکے ہوئے تھے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ کھانا تیار کر کے لے کر آتی ہیں تو آپ سو چکے تھے، آپ کو جگایا مگر آپ نے اٹھ کر کھانے سے انکار فرما دیا، اس لیے کہ ابتدائے رمضان میں افطار کے بعد اگر کوئی سو جائے تو دوبارہ کھانے کی اجازت نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے اسی بھوک اور پیاس کی عالم میں پوری رات بسر کی، اور اسی بھوک اور پیاس کی شدت میں، اسی فاقے کشی کی حالت میں آپ نے اگلے دن کا روزہ بھی رکھا، چونکہ 2 دن سے مسلسل آپ نے کچھ کھایا پیا نہ تھا، اس لیے آپ کے جسم میں نقاہت اور کمزوری پیدا ہو گئی، اور کمزوری کے باعث آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کھاؤ اور پیو رمضان کی راتوں میں، چائے کھانے والا جاگتے ہوئے کھائے یا سو کر اٹھنے کے بعد کھائے۔ مطلقاً اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت عطا فرما دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں فرمایا کہ سحری کرنا ہمارے اور یہود کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، سحری کے بے شمار فضائل ہیں۔ سحری کرنے کی صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی، بلکہ چونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے دیگر سنتوں کی طرح اس سنت کو ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور دیگر سنتوں کی طرح اس سنت کو ادا کرنے والے کو بھی اجر